بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين. راز و نیاز کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام، تسلیمات اور آداب پیش خدمت ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کی جو اعمال ہیں پروردگار عالم انہیں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے. ماہ مبارک رمضان کے 26ویں دن کی دعا ہے، اور بہت مہم دعا ہے کہ جس کے لیے ثواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا: تجھے غم کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو اس کا اس قدر عظیم ثواب ہے. ظاہر ہے کہ یہ ثواب اسی صورت میں ہے کہ جب انسان پیغمبر اسلام کی اس دعا کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ وہ چلتا ہے. وہ ٹیچنگ جو پیغمبر اسلام کی فقط پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوا کرتا ہے. اور اسی طرح جو شب ہے، شب 27 جسے کہا گیا، 27ویں کی شب، کہ جو شخص اس میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور ہر رکعت ایک، یعنی اس کے بعد جو ہے نا ہر رکعت میں سورہ مبارک حمد کے بعد سورہ ملک، جی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پوری صورت کہ جو شخص 4 رکعت میں ہر ایک رکعت، چونکہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے نا جو سنت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ مبارک حمد کے بعد سورہ ملک کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس سے بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر رکعت کے بعد جو ہے نا وہ، یعنی یہ بھی بتایا گیا کہ سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ جو ہے نا وہ طریقہ یہ ہے کہ سورہ قل هو اللہ بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی سورہ ملک کو اگر وہ تھوڑا مشکل سمجھ رہا ہے کہ نہیں پڑھنا میرے لیے جو ہے نا وہ آسانی نہیں ہے، یا مجھے یاد نہیں ہے، یا میرے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے، تو یہ بھی ہے. یہ سارے کے سارے خزانے رحمت کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 4 رکعت کہ جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ ملک کو پڑھا جائے، یا ہر رکعت کے بعد 25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کو پڑھا جائے، کہ جس سے اس کی خود بھی آمرزش ہو جاتی ہے، خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے والدین کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ جو 26ویں دن کی دعا ہے اس میں 4 مہم چیزیں ہیں. پہلی چیز جو درخواست کی گئی ہے، التجا کی گئی ہے اور پروردگار عالم سے ریکویسٹ کی گئی ہے،
وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، پروردگار اس مہینے میں آج کے دن میری ساری کوششوں کو کیا کر دے، پسندیدہ بنا دے، قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے، میری ساری جتنی جو ہے نا اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ہو رہی ہیں، پروردگار اس مہینے میں جتنے میں اعمال انجام دے رہا ہوں، ان سارے میرے اعمال کو، میں جتنی عبادات کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، محتاجوں کی خدمت کر رہا ہوں، یعنی فقط یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی ایک انسان کہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے کہ اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، یہ کیا کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل وے میں لانا ہے، اس قول کو عمل میں تبدیل کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے ہم نے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، جی اللہم اغن کل فقیر، یہ فقط کوئی یعنی یہ کہنا نہیں ہے، قول نہیں ہے، قول کے ساتھ جو ہے نا وہ عملی صورت بھی اختیار کرنی ہے، ایسے ایسے اعمال کرنے کہ جس سے فقیر مستغنی ہو جائے، فقط کہہ دینے سے وہ مستغنی نہیں ہوگا، ہم نے ایسے اسباب تیار کرنے ہوں گے، ہم نے ایسے موجبات تیار کرنے ہوں گے، ہم نے ایسے لوازمات تیار کرنے ہوں گے کہ جس سے ایک فقیر کو مستغنی کر دیا جائے، غنی کر دیا جائے، اور وہ کیا ہے، ہم نے خود اس کے لیے اسباب تیار کرنے ہیں، خود فقیروں کی مدد کرنی ہے، محتاجوں کی مدد کرنی ہے، مساکین کی مدد کرنی ہے، انسان جو ہے نا اپنی جیب پہ ہاتھ نہ جانے دے اور یہ پڑھتا رہے اللہم اغن کل فقیر، تو فقیر مگر غنی ہو جائے گا، فقیر تو غنیت سے نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے، اہل بیت علیہ السلام نے یہ جو دعائیں دی ہیں یہ عملی کوڈ ہیں، عملی، یعنی فقط ان کو کیا ہے زبان پہ لانا ہے، عمل سے کر کے دکھانا ہے، تو ان دعاؤں کا انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوائد ملیں گے۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ جس کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار آج کے دن اور اس مہینے میں میری جتنی جو کوششیں ہو رہی ہیں انہیں قابل قدر بنا دے، انہیں پسندیدہ بنا دے، انہیں اپنی مرضی کے تابع بنا دے، تیری مرضات کے تحت یہ چلیں، تو انسان کو فائدہ بھی ملے گا نا۔ یعنی یہ جتنی انسان کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ بہت بڑی کوشش ہے، ماہ مبارک رمضان ایک ٹوٹل کوشش ہے، ایک سٹرائیو اینڈ سٹرگل ہے، ایک پوری کی پوری جدوجہد ہے، ایک پوری کی پوری ریاضت ہے، ایک پوری کی پوری ورزش ہے، ریاضت گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے، دانش گاہ بھی ہے، ورزش گاہ بھی ہے۔ یہ ہے کہ یہ دیکھنا جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ جب ایک انسان کہے کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اور دعائیں جو پڑھ رہا ہے اسی دعائیں کے ساتھ ساتھ یعنی پروردگار سے دعا ہو رہی ہے کہ اس مہینے میں آج کے دن میری ساری کوشش کو اپنے لیے قابل قدر بنا دے، اپنی مرضی کے تابع بنا دے، تیری مرضات کے تابع ہو جائیں اور تیرے لیے پسندیدہ ہو جائیں۔ پہلی چیز ہے، یعنی انسان اگر سٹرائیو اینڈ سٹرگل کرتا رہے، انسان کوشش کرتا رہے لیکن مورد قبول الہی نہیں ہے، وہ کوشش نہیں رہتی ہے، یعنی اگر رضائے پروردگار اس میں شامل نہیں، وہ کوشش نہیں رہتی ہے، وہ صحیح نہیں رہتی ہے، وہ جدوجہد نہیں رہتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ مشقت کر لی اس نے لیکن بے فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے اس سعی و کوشش میں کہ جو مرضی پروردگار بن جائے، پسندیدہ الہی ہو جائے، خدا کے نزدیک قابل قدر ٹھہر جائے، وہ جو ہے نا سعی کیا ہو جاتی ہے، مشکور ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ جو پسندیدہ ہو جائے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ قبول کیا ہوا عمل تھوڑا نہیں ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی کتنی ہو گئی ہے، اسلام اٹھک بیٹھک کا نام نہیں، اسلام فزیکل میکنزم کا نام نہیں، اسلام نے کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کو پروموٹ کیا ہے، کوالٹی کو دیکھا گیا، اگر کوالٹی اس میں نہیں ہے، اس میں صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو وہ پھر قابل ستائش بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ چیز چاہیے
اسلام نے کہا کوالٹی، تمہارے اعمال میں کوالٹی ہونی چاہیے، خضوع خشوع کے ساتھ تمہارے اعمال ہوں، اخلاص کے ساتھ ہوں، صدق نیت کے ساتھ ہوں، ہولی انٹینشن کے ساتھ تمہارے اعمال ہوں، تب تو ٹھیک ہے۔ تب کیا ہے کہ کیا ہے، اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، پروردگار تو اس مہینے میں کیا کر دے، آج کے دن میری جو کوشش ہے اس کو بارآور بنا دے، با نتیجہ بنا دے، با ثمر بنا دے، جس سے تیری رضا تیری مرضی شامل حال ہو جائے، ایسی بنا دے۔ وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، اور پروردگار اس مہینے میں آج کے دن تو گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کے دن میرے جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس وجہ سے گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان تقرب الہی کی منزل پر آتا ہے، انسان قرب اور وصال کی منزل پر آتا ہے۔ گناہ گار، معصیت کار، عاصی اور پاپی کہاں قرب خدا رکھ سکتا ہے؟ قرب خدا رکھنے کے لیے کیا ہے؟ گناہوں کے دلدل سے انسان کو بچنا ہوگا، نجات حاصل کرنی ہوگی۔ گناہوں میں گرفتار کبھی خدا کا تقرب اور اس کی خوشنودی اور مرضی پروردگار حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ دعا کی جا رہی ہے تاکہ انسان پاک ہو کر جائے، آلودگی سے نجات حاصل کرتا ہوا جائے، دل کو شفاف بنا کر جائے۔ جمال یار نہ دارد، جی جمال یار نہ دارد، حجاب پردہ ولے، غبار راہ بے نشاں تا نظر توانی کرد۔ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے کوئی حائل نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ دل کے غبار کو ہٹا کے تو دیکھو ذرا کس طرح ہے اس کا جمال، جس طرح آپ پڑھتے ہیں دعائے سحر میں، کل جمالک جمیل، کل جلالک جلیل، کل کمالک کامل۔ جی اس کے ہر خوبصورتی کے اطوار اور ادائیں، اس کے ہر مراتب جتنے ہیں سارے کے سارے خوبصورت ہیں۔ جتنی خوبصورتی ہے ساری کی ساری اسی ذات سے نکل کے آتی، جتنا کہ جتنا کمال ہے اسی ذات کے ہاں سے ہو کر آتا۔ ہر کمال کا مرکز وہ ہے، ہر جمال کا مرکز وہ ہے۔ وہ جلیل ہے، وہ جلال ہے، وہ جمیل ہے، وہ جمال ہے، وہ کمال ہے، وہ کامل ہے۔ تو کیا ہے، انسان میں جب گناہ اور معصیت اور آلودگی ہوتی ہے تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے دعا کی جائے، پروردگار تو معاف کر دے۔ وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا، پروردگار اس مہینے میں آج کے دن میرے گناہ سارے معاف کر دے تاکہ میں تیرے قریب جا سکوں، تاکہ میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ پلیجر آف گاڈ، اگر کوئی چاہتا ہے نیئرنیس آف گاڈ، اگر کوئی چاہتا ہے قرب خدا، خوشنودی خدا اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے گناہوں سے جان چھڑانا ہوگی، گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو یہاں پہ کیا ہے وہ بھی بہت مہم ہے، اور وہ درخواست کیا کی گئی ہے، وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، پروردگار آج کے دن اور اس مہینے میں میرے سارے جو اعمال ہیں تو اسے قبول فرما، قبول کر لے میرے سارے اعمال کو۔ اس لیے کہ انسان عمل کرتا رہے اور قبول نہ ہو تو پھر عمل کی مشقت کے سوا انسان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہے۔ انسان ایک کھیتی باڑی کرتا رہے، زراعت کرتا رہے اور اسے کوئی نتیجہ نہ ملے تو فائدہ نہیں، ٹائم ضائع ہوا ہے، مشقت ہوئی ہے، زحمت ہوئی ہے، تھکان ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو انسان کو کچھ نہیں ملا ہے۔ انسان جب نتیجہ حاصل کب کرتا ہے کہ جب وہ پرثمر ہو جاتا ہے، باثمر ہو جاتا ہے۔ یہی ہے وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، پروردگار اس مہینے میں میرے اعمال کو تو قبول فرما۔ دیکھیے
انسان جتنا بھی عمل کرتا رہے، اگر وہ شرائط قبولیت اس میں نہیں ہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے حضور جو ہے نا وہ پرواز نہیں کرے گا، اللہ تک وہ نہیں پہنچے گا. لہٰذا یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں اپنے اعمال کو قبول کرانا ہے، اطاعت خداوندی آپ کو کرنی ہوگی. عمل ایک انسان کرتا رہے لیکن وہ خدا کا محب اور محبوب نہیں ہے، مطیع نہیں ہے، فرمانبردار نہیں ہے، اس کے فرمان پہ عمل نہیں کرنے والا ہے، فقط یہی ہے کہ ایک عادت کے تحت بعض کی عبادات عادتاً ہوا کرتی ہیں. عادتاً اللہ کو جو ہے نا وہ عبادت نہیں چاہیے، عادت کے حساب سے، عبادت کے حساب سے اللہ جو ہے نا انسان کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اور اس کے لیے معیار بھی بتا دیے. انسان اگر اعمال کرتا رہے لیکن اس کا حبیب، اس کا رسول، مرسل اعظم پیغمبر اسلام کی ذات ہے خوش نہیں، وہ عمل جتنا مرضی ہے کرتا رہے، اس کا عمل جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیا ہے؟ عمل بہت اس نے کیا ہے. اسی لیے اگر وہ آداب اور شرائط اس عمل میں نہیں، انسان عمل کرتا ہے رزق حلال نہ کھائے. اسی وجہ سے قیامت کے دن بعض کے اعمال اتنے ہوں گے کہ وہ کوہ احد جتنے اتنی بلندی پر ہوں گے. ایسے میں جو ہے نا وہ حکم دیا جائے گا سب کو آگ لگا دو، سب کو آگ لگا دو. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ مشرک ہوں گے، ایتھیسٹ ہوں گے، وہ جو کریٹنگ the partner of God، وہ جو کولیگ بناتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، پولیتھیزم میں گرفتار ہیں، کیا وہ مشرک ہوں گے، ہیپوکریٹ ہوں گے، نان بلیور ہوں گے، کیا ہیں، ڈس بلیور ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ہم المسلمین، ہم المسلمون، وہ مسلمان ہوں گے. یہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، ان کے اعمال کے جن کے کوہ احد جتنے ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو پیغمبر کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے ہیں. لوگوں نے، صحابی حیران، پریشان، سرپرائز ہو گئے، یا رسول اللہ کی یہ کیا؟ فرمایا یہ ہوں گے مسلمان لیکن ان کا مال پاک نہیں ہوگا. جب انسان کا مال پاک نہیں ہوتا ہے، جب انسان کا دماغ پاک نہیں ہوتا ہے، جب انسان کی نیت پاک نہیں ہوتی ہے، جب انسان کا دل پاک نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک جتنا مرضی انسان عمل کرے وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے فرما دیا کہ قبولیت کی ذمہ داری میری اہل بیت کی محبت ہے کہ جس سے انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں. جو امامت پہ شک کرنے والے ہیں، منصوص من اللہ کے جو ہے نا اس کو ایک جو ہے نا افسانگی رنگ دینے والے ہیں، ان کے اعمال قطعاً قبول ہونے والے نہیں ہیں. جو محبت اہل بیت کو دلوں سے نکالنے والے ہیں، ان کے اعمال قطعاً قبول نہیں ہوں گے. ان کے اعمال قطعاً قبول ہونے والے نہیں ہیں. کہ جو کنفیوژن ایجاد کرنے والے ہیں، مغالطی ایجاد کرنے والے ہیں، شبہات پیدا کرنے والے ہیں، بندگان خدا، عیال پروردگار کے جو معصوم دل ہیں، ان میں رخنہ اندازی کرنے والے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، ان کے اعمال قطعاً قبول ہونے والے نہیں ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مستندات ہیں ان میں مشکوکات ایجاد کرنے والے ہیں. ورنہ اس زمانے میں دیکھیں نا، اس زمانے میں پیغمبر اسلام پہ آیتیں آتی تھیں، کفار مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ تو محمد کا نعوذ باللہ گھڑی گھڑائی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں، یہ ان کی اپنی طرف سے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہیں. اور آج اگر وہ کہہ دیں کہ کوئی یہ جو ہے نا وہ نہج البلاغہ ہے امیر المومنین کی نہیں ہے، تو یہ کوئی نئی بات انہوں نے کر دی ہے. یہ تو وہی وتیرہ پرانا آتا رہا ہے، وہی طریقہ اور سلیقہ پرانا آتا رہا ہے زمانہ جاہلیت سے، کوئی نئی بات ہے. ورنہ جیسے جو ہے نا اہل سنت، اہل شیعہ جیسے کہیں کہ ما فوق کلام البشر تحت کلام الخالق، اللہ کے کلام کے بعد اور مخلوق کے ذہنوں سے اوپر فوق کلام البشر، وہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ ہے. یہ ہے ذہنی اختراعات. کیوں؟ شیطان مختلف قسم کے حربے استعمال کیا کرتا ہے، جس طرح اس وقت کفار و مشرکین اور منافقین کے لیے کیا کرتا تھا.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سنت قائم کر دی ہے کہ دفاع کر دیا اپنے پیغمبر کا نہیں ہے، میرا ہے. آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے کہ جو الہیون ہیں اسی سنت پر جو ہے نا وہ چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو سید رضی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کہ یہ خطبات اہل سنت اہل شیعہ کہ جو بڑی بڑی معتبر ترین کتب ہیں اس میں بھی یہ شامل ہیں. تو باہر کے وعملی فیہ مقبولہ، وہ انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے جس میں محبت اہل بیت شامل نہیں ہوتی، جس میں پیغمبر اسلام کی اطرت کی محبت شامل نہیں ہوتی، وہ کبھی عمل جو ہے نا وہ قبول ہونے والا نہیں ہے. اور چوتھی چیز وہ کیا ہے کہ وعیبی فیہ مستورہ، اے پروردگار آج کے دن اس مہینے میں میرے عیوب کو تو چھپا دے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ عیبوں کو چھپانا، اور دوسرے مسلمان کے سلسلے میں جو کسی مومن کے عیبوں کو چھپایا کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دیا کرتا ہے. عیبوں کو چھپانا، عیبوں کو چھپانے بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. عیبوں کو اچھالنا یہ کمینے اور بدبخت لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اندر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے عیبوں کو اچھالا کرتے ہیں. اصل میں جو ہے نا عیبوں کو اچھالنے والا اپنی کمزوریوں کو چھپا لانے کہ وہ خود سب سے زیادہ بدبخت اور عیبدار ہوا کرتا ہے. کم من فیک عیب وانت تعیب، تجھ میں خود کتنے عیب ہیں کہ تو دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں پھر رہا ہے. اپنے عیبوں کو نہیں دیکھا ہے، اپنی کوتاہیوں کو نہیں دیکھا ہے، اپنی تقصیروں کو نہیں دیکھا ہے، اپنے اندر جو خدشات ہیں انہیں نہیں دیکھا ہے. تیرے عیب اگر ان والدین کو پہنچ جائیں تو وہ تو سلام تک نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ستار العیوب، وہ یہی چاہتا ہے کہ بندوں کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈالا جائے. وہ بندوں کے عیبوں پہ پردے رحمت ڈالتا ہے اور اپنے بندوں کو سفارش کرتا ہے کہ مومنین کی حرمت کا تم خیال رکھو، ان کی ریسپیکٹ کرو، انہیں آنر دو. ٹائم میرے پاس کم ہے ورنہ میں آپ کو صفوان جمال کا واقعی بتاتا کہ ایک مومن کی آنر کیا ہوا کرتی ہے. اگرچہ علی ابن یقطین ایک منسٹر ہے، ایک آنریبل پرسنالٹی ہے، لیکن حرمت کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھیں جا کے. صفوان جمال اونٹ چرانے والا ایک ٹرانسپورٹر ہے، بڑے بڑے اونٹوں کا کاروبار کرنے، لیکن کیا ہے حرمت کا ذرا اگر نہیں ہو فوراً مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نہ استقبال ہو رہا ہے، آج دروازہ دق الباب ہو رہا ہے، فرمایا نہیں، جو میرے مومن کی، میرے شیعہ کی، میرے فالور کی، میرے محب کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا ہے ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اسے کوئی خاطر میں نہیں لاتے. بہت خوبصورت روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، من علم من اخیہ سیئۃ فسترہا ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. جو کسی مومن بھائی کے گناہ اور برائی کو جاننے کے باوجود کیا کرے، اس پہ پردہ ڈالے، اس کے عیب کو نہ اچھالے، دوسروں کو نہ بتائے، اس کی حرمت کا خیال رکھے، تو کیا ہے فسترہا، اور اس کو جانا ساتر کرے یعنی اس کو چھپائے، ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، قیامت کا جب دن آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا دے گا. یہ دیکھیں گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور ضمانت دی ہے پیغمبر اسلام نے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپیں قیامت کے دن اور برسر عام لوگوں کے معاشر کے میدان میں نہ آئیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کی جن عیبوں کا تجھے پتہ ہے ان عیبوں پہ پردہ ڈالیں. اور اسی طرح ہے کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان پہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ہیں، اور وہ پردہ ڈالنے والی جو چیزیں ہیں اس میں ظاہر ہے کہ علم بھی ہے، مال بھی ہے. بعض اوقات مال ہے وہ بھی چھپا دیتا ہے انسان کے عیبوں کو، علم ہوتا ہے وہ بھی چھپا دیتا ہے انسان کے عیبوں کو. اور فرما دیے کہ العلم والمال یستران کل عیب والجہل والفقر یکشفان کل عیب. فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے، دانش ہے، دانائی ہے، ایجوکیشن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، علم اور مال انسان کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں. جہالت کیا ہے، اگنورنس
اور فقر اور فاقہ اور پاورٹی سے کیا ہوتے ہیں، انسان کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہے کہ جب یہ بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ پہ سوار ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں لیکن جو ہی جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے فوراً جو ہے نا وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردے رحمت ڈالے، تو وہ اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو نہ اچھالے جاننے کے باوجود، اور علم کی دنیا میں آگے بڑھے، عقل کی دنیا میں آگے بڑھے. جب انسان علم اور عقل سے، دانش سے اور دانائی سے، وزڈم اور ایجوکیشن کی طرف جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. دعا کریں پروردگار عالم ہمیں علم اور دانش اور حکمت و دانائی سے ہمیں سرفراز فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. یہ ماہ مبارک رمضان کی ہماری سعی و کوشش، اور پروردگار عالم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے خاص لطف اور عطا کے صدقے میں اپنے حضور قبول فرمائے. اور پروردگار عالم ہم سب کے جو عیب ہیں ان پہ پردے رحمت ڈالے. تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے سب کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے مولا اور آقا امام الزمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ و اعوانہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.